بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ثلاثی مزید فی سے باب تفاعل جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ، اس کی پہچان اور اس کی جو قرآنی مثالیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس کی کس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کا کیا سٹرکچر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس باب سے جو اردو الفاظ ہیں وہ بھی بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، بلکہ تفاعل کے وزن کے اوپر بہت زیادہ جو الفاظ ہیں وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا تکاثر، تجاوز، تناسب، تقابل، تکافل، تعاون، تناظر۔ روزمرہ زندگی میں ہم جو استعمال کرتے ہیں الفاظ، ان میں اس وزن کے باب پر یہ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے باب تفاعل سے اگر ہم اسم فاعل کی بات کریں تو اسم فاعل جو ہے وہ متفاعل کے وزن پر آئے گا، اور اسم مفعول جو ہے وہ متفاعل کے وزن پر آئے گا۔ اسم فاعل اور اسم مفعول میں ڈفرنس دیکھیں کیا ہے کہ اسم فاعل کی جو عین ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور اسم مفعول میں متفاعل کی عین کے اوپر زبر ہے۔ بس یہی اس کا ایک فرق ہے، باقی ان کا باڈی سٹرکچر وہ ایک ہی ہے۔ فعل امر جو ہوگا اس میں تفاعل کے وزن پر آئے گا، آخر ساکن ہو جائے گا، اور شروع میں جو ہے وہ علامت مضارع نہیں بلکہ یہ اس باب کے الفاظ میں شامل ہے، حروف اصلی میں سے جو حرف زائد ہے وہ ہے یہ۔ آگے دیکھیں جی، تفاعل جو ہے یہ اس کی خاصیات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی خاصیت کیا ہے۔ باب تفاعل کی خاصیت یہ ہے کہ اس باب کے اندر جو ہے وہ مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک دوسرے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ کرتے وقت۔ جیسے دیکھیں تقابل یا تقابل، اس سے ایک دوسرے سے موازنہ کرنا۔ تقابل کا مطلب ہوتا ہے موازنہ کرنا۔ اب تقابل یا تقابل کا مطلب ہوا کہ ایک دوسرے سے موازنہ کرنا، ٹھیک ہے، مقابلہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ اسی طرح تعامل یا تعامل، اس کا کیا مطلب ہے؟ تعامل یا تعامل کا ایک دوسرے سے معاملہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اس باب کی خاصیت ہے کہ اس کا ترجمہ کرتے وقت ایک دوسرے والا جو ہے وہ لفظ اس میں ایڈ کیے جائیں گے اس کے ترجمے کے اندر۔ اسی طرح تعامل خالد و حامد، خالد اور حامد نے ایک دوسرے سے معاملہ طے کیا، ایک دوسرے والا ترجمہ اس میں بھی آ گیا۔ اب آگے دیکھیں، جب اس باب کا کوئی فعل اللہ کے لیے استعمال ہو تو عظمت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کہ جب اس باب میں سے کوئی بھی فعل آ جائے وہ اللہ کے لیے ہو تو اس میں عظمت کا معنی، ارشدیت و نجابت اور برتری اور بزرگی کا معنی پایا جائے گا اس وزن کے اوپر۔ جیسے تبارک یا تبارکو، بڑا با برکت ہوا، ٹھیک ہے، اس میں عظمت کا معنی پایا گیا، کیونکہ تبارک جو ہے ہم کہتے ہیں وتبارک اسمک کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بڑا با برکت ہوا یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس میں عظمت کا معنی پایا گیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس سے باب تفاعل آج ہم نے پڑھا کہ باب تفاعل کی کیا خاصیات ہیں، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول کیا ہے اس میں سے، اور پھر اسی طرح اس کا اسم فعل امر جو ہے وہ کس طرح بناتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کرتے وقت کس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی سبق کی دوسری ویڈیو میں، جس میں ہم انشاءاللہ قرآنی مثالیں باب تفاعل سے پیش کریں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کا تھوڑا سا اجرا انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔